السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کا مضمون ہے آج اسلامیات کا، جیسے کہ کل آپ نے پڑھا تھا، تو آج ہم دوبارہ اس کو ریوائز کرتے ہیں، پھر نیکسٹ اس کا سٹارٹ کرتے ہیں جو کرنا ہے۔ آئیں پیج نمبر 17 کھولیں اور اس پہ ہے نبوت و رسالت۔ کل میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اس کا بتایا تھا کہ نبوت و رسالت کیا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا کی جاتی ہے، ان کو وہ نبوت ہوتی ہے، اور رسالت۔ تو رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتایا تھا۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے آنے والے جو انبیاء ہیں ان کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو رسول ہوتا ہے وہ ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ تو انبیاء کرام جو ہیں وہ کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے؟ وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، تاکہ وہ لوگوں کو دین کا علم سکھائیں۔ اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ صفات کیا ہوتی ہیں، کہ سب نبیوں میں ایک جیسی صفات ہوتی ہیں۔ تمام انبیاء کرام سچے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور چنے گئے بندے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصائص، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کون کون سی خصوصیات ہیں جو ان کو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام سے فضیلت ان کو دی گئی ہے، ان خصوصیات کی بنا پر۔ تو پہلی جو فضیلت ہے ان کو معراج نبوی کی صورت میں دی گئی تھی دوسرے انبیاء علیہ السلام پر، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ دوسرا جو ایک فضیلت ہے جو دوسرے انبیاء کرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے ختم نبوت، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب جو ہے قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے، اور آپ قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہیں، اور تا قیامت انہی کی بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا جائے گا اور انہی کے احکام کو مانا جائے گا۔ تو یہ اس کے علاوہ ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ مقام محمود اور شفاعت کبریٰ۔ مقام محمود کیا ہے اور شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ تو مقام محمود کا بھی آپ کو پڑھا کہ سب سے زیادہ تعریف، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری انسانیت میں سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کی تعریف کی گئی ہے اس دنیا میں اور اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مقام محمود ہے ان کا، کہ ان کو اعلیٰ مقام عطا کیا گیا ہے، کہ پوری دنیا میں تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام انسانوں کو حساب کتاب کے لیے میدان میں جمع کیا جائے گا، تو سب لوگ اس دن کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور حساب کتاب کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر حساب کتاب کا آغاز فرمائیں گے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے سفارش کریں گے اس کو شفاعت کبریٰ کا نام دیا گیا ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس سفارش کو شفاعت کبریٰ کا نام دیا گیا ہے۔ ایک یہ فضیلت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ اس کے علاوہ حوض کوثر۔ حوض کوثر کیا ہے؟ وہ ایک حوض ہے جہاں پانی ہوگا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا تو اپنی امتیوں کی شفاعت کرائیں گے، فرمائیں گے، تو پھر جن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے ان کو اس حوض سے پانی پلایا جائے گا، تو ان کو جام کوثر پلائیں گے۔ تو وہ کیا ہوگا؟ ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے، ایک فضیلت ہے نبیوں، سارے نبیوں کے اوپر۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کوثر ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو بھی طریقے ہیں، جو بھی احادیث ہیں، جو احکامات ہیں، جو بھی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں اور تا قیامت تک اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو یہ آپ کو میں نے دوبارہ ایکسپلین کر دیا ہے کہ اس چیپٹر میں کیا ہے۔ اب نیکسٹ ہم اس کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو چلیے کلاس بورڈ کی طرف آتے ہیں۔ تو اس پر میں نے مختصر سوالات لکھے ہوئے ہیں۔ تو فرسٹ سوال ہے اس کا، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ اپنے پہلے آنے والا جو رسول ہوتا ہے یا نبی، اس کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن رسول جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ رسول کو ایک نئی شریعت دے کر اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں مبعوث فرمایا تھا؟ مبعوث فرمایا کہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ سارے جتنے بھی حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو ان کا کیا مقصد تھا؟ تو ان کا یہی مقصد تھا کہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنی امت کے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے تاکہ وہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں اور اس پر عمل کرنا سکھائیں۔ سب سے پہلے تو وہ خود ان احکامات پر اور تعلیمات پر عمل کرتے تھے، پھر لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ بھی ان پر عمل کریں۔ تو اس لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے آپ کا، حوض کوثر سے کیا مراد ہے؟ حوض کوثر سے مراد وہ خاص جگہ ہے جہاں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ وہ کہ جن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے ان کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، شفاعت کبریٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو قیامت کے دن دنیا بھر کے انسان اس دن کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ شدت کیا ہوتی ہے کہ سختی کی وجہ سے، وہ دن بہت سخت ہوگا۔ ہولناکی کہ بہت خوف و ہراس والا دن ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر حساب کتاب کا آغاز فرمائیں گے۔ حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ ہی لے گا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا آغاز فرمائیں گے۔ تو اس سفارش کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ کا نام دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کی سفارش کریں گے۔ تو یہ آپ کے 4 سوال مکمل ہو چکے ہیں۔ تو کلاس آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی اسلامیات کی کاپیاں لینی ہیں، ان 4 سوالوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ فرسٹ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ سیکنڈ چیپٹر ہے، اس کو آپ نے اچھے سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور پھر اس کو یاد کر کے دوبارہ لکھنا ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ مسٹیک جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے۔ اوکے کلاس۔